الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی مائیں اور بہنوں، محرم الحرام کی آج 8ویں تاریخ ہے۔ یہ مہینہ آتے ہی بہت ساری خرافات، جھوٹی روایات، بدعات، مجالس سوء چرچے میں آ جاتی ہیں، اور بہت ساری پاک باز ہستیوں کو گالیاں دے دے کر لوگ اپنے نامہ اعمال برباد کر لیتے ہیں۔ جب یہ مہینہ آتا ہے، لوگوں کے عقیدوں کو جاننے کے بعد اور زمین پر ان کے پھیلائے گئے شرک و بدعات اور خرافات سمجھ میں نہیں آتا کہ کس پہلو پر گفتگو کی جائے۔ آیا سماج کو یہ بتایا جائے کہ یا علی المدد، یا حسین مدد، یا غوث المدد، یہ سب سراسر شرک ہے، یا یہ سمجھایا جائے کہ ڈھول تاشے بجانا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یا یہ بتایا جائے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہرے اور جسم پر وار کرنا یہ نوحہ اور ماتم ہے جو اسلام میں سراسر حرام ہے، یا یہ بتایا جائے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ماننا، کھلانا اور کھانا خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ حرام ہے۔ کس پہلو پر گفتگو کی جائے، آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک طرف 3 لاکھ سے زیادہ جھوٹی روایات جو مجالس کے ذریعے سے، ذاکرین کے ذریعے سے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے پورے سسٹم کو اہل سنہ والجماعہ میں پھیلانے کی ذمہ داری لے کر جو ابھرتے ہوئے گمراہ کن دعات ہیں، داعی ہیں، ان کے سلسلے کے اوپر رد کیا جائے۔ بہت سارے ابواب اور چیپٹرز ہیں جو اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک لفظ میں، ایک سینٹنس میں یہ سمجھیں، یہ مہینہ آتے ہی اسلام کے عقیدے پر،
اسلام کی تاریخ پر، اسلام کی شخصیات پر، پورے اسلام پر چاروں طرف سے، اندر اور باہر سے حملہ ہونے لگتا ہے۔ اور ہر سال یہ ڈر ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اپنوں میں سے کوئی بھٹک جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اپنوں میں سے کسی صحابی سے بدظن ہو جائے، بدگمان ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو ان کو یہ ساری چیزیں اچھی لگنے لگیں۔ اس لیے ہمیں بولنا پڑتا ہے، اس لیے ہمیں رد کرنا پڑتا ہے۔ اور یقین جانیے سماج کے اندر پائی جانے والی برائیاں، اس پر خاموش رہنا علماء کے لیے حرام ہے۔ وہ گنہگار ہوں گے اگر جانتے بوجھتے اور طاقت رکھنے کے بعد بھی خاموش ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو زندگی میں کام کیا، جو ہمیں اور آپ کو سلوگن دیا، کلمہ دیا، اس کا پہلا ہی جز یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پہلے رد کرو تمام معبودان باطلہ کا، پھر اپنے اللہ کی بات اور اس کی عبادت منواؤ۔ ہمارے اور آپ کا جو خاصہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھی باتیں بھی بتانی ہیں اور برائیوں سے روکنا بھی ہے، بدعات اور شرک کے خلاف بولنا بھی ہے، منکرات اور خرافات کے خلاف زبان چلانا بھی ہے۔ یہ بھی دعوت کا ایک حصہ ہے۔ جو گزشتہ خطبہ جمعہ ہوا اس کی ایک کلپ صرف وائرل کی گئی سوشل میڈیا پہ، کم از کم اگر گالیاں ملی ہوں گی مجھے تو 100 سے زائد گالیاں ملی ہوں گی، 100 سے زائد، کم سے کم میں تعداد بتا رہا ہوں۔ لیکن ایک دائی کبھی بھی اس کی فکر نہیں کرتا ہے۔ آج اسی سلسلے کی ایک اگلی کڑی میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ ایک قوم ہے جسے ہم کہتے ہیں یہود، یہ بڑی بدماش قوم ہے۔ آپ اس کی بدماشی کا اندازہ کریں، قرآن میں اللہ رب العالمین رحمان الرحیم نے جس کو رحمت للعالمین پہ نازل فرمایا، اس کتاب کے اندر فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ اور ان کا ایٹیٹیوڈ اگر آپ جاننا چاہیں تو قرآن مطالعہ کرو۔ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اگر ہدایت چاہیے تو یہودی بنو۔ ان کے ہاں سسٹم تبلیغ کا بھی نہیں ہے، یہ تبلیغ کر کے دوسروں کو کنورٹ کر کے اپنے میں لانا جائز نہیں سمجھتے، بولتے ہیں پیدائشی جو ہوگا وہی ہمارا ہوگا، اس لیے یہ تبلیغ کے اوپر پیسے بھی انویسٹ نہیں کرتے۔ اتنا خطرناک ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ساری دنیا کے لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اور کسی کو بھی زمین پر جینے کا حق نہیں دینا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں ہم ہی اللہ کے چہتے ہیں، ہمارا ہی حق حکومت کرنا، ہم ہی سب سے بڑے ہیں، ہمارے آگے کسی کو جینے کا ادھکار نہیں، اگر جینا ہے تو غلام بن کے جیو۔ اور اسی مشن پہ کام کرتے، یہی ان کی روش رہی، یہی ان کا رویہ رہا، یہی ان کا کردار رہا۔ تاریخ انسانیت اس کی گواہی دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 کا ایک آخری ٹکڑا پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تم نے میرے پیغمبر عیسیٰ کا بھی انکار کر دیا، تم نے میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ کیا تمہارا یہ رویہ بن چکا ہے کہ جب جب کوئی نبی ایسی شریعت لے کے آئے گا، ایسی باتیں لے کر آئے گا جو تمہارے من کے مطابق نہیں ہوگا، استکبر تو تم رکگردانی کر جاؤ گے، تم گھمنڈ کرنے لگو گے اور انکار کر دو گے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، کچھ نبیوں کو تم نے جھٹلا دیا، جیسے تم نے عیسیٰ کو جھٹلایا، جیسے تم نے محمد الرسول اللہ کو جھٹلایا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ نبیوں کو تم نے مار ڈالا، مرڈر کر ڈالا، جیسے یحییٰ کو مار دیا، زکریا کو مار دیا، حضرت یوسف کو قتل کرنے کی کوشش کی، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 بار اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہو چکا ہے ان یہودیوں کی طرف سے۔ ایک عورت نے تو دعوت کے بہانے گوشت میں زہر ملا کے پیش کر دیا، جس کا اثر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری عمر میں بھی ظاہر ہوا۔ ایک بار اللہ کے نبی کسی ایگریمنٹ کو پورا کرنے کے لیے یہودیوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ دروازے پہ بیٹھیے، ابھی ہم اندر سے مشورہ کر کے آپ کے پاس آتے ہیں۔ دروازے پہ جناب محمد عربی کو بٹھایا، اندر جا کے شرارتیں کرنے لگے کہ چھت کے اوپر سے جا کے کوئی پتھر گراؤ یار، کام ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی حفاظت کرتا۔ یہ قوم وہ قوم ہے جس نے نبیوں کو قتل کیا ہے، ایک پوری تاریخ ہے، خونی تاریخ ہے، سازشی قوم ہے، یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کی دشمن رہی ہے۔
اس نے اندر گھس کے بھی مسلمانوں کو مارا ہے. ایک تاریخ ہے. یہ تو نبیوں کی باری، یہ نبیوں کا تذکرہ تھا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے کی کوشش ان لوگوں نے کی. اب آگے بڑھیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبعی وفات پائے، دنیا سے گئے، ان کی شہادت نہیں ہوئی، لیکن حضرت حسین کے بہنوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک مجوسی غلام کے ذریعے سے یہودیت نواز سبائی فتنے نے قتل کروایا، ان کو شہید کروا دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبائی بلوائیوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. حضرت حسین کے والد محترم سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سبائی خارجیوں نے قتل کر دیا، ان کو بھی شہید کر ڈالا. ان کے بیٹے حضرت حسن ابن علی کو حضرت معاویہ سے صلح کر لینے کی وجہ سے ان لوگوں نے زہر دے کے مار ڈالا. انہی لوگوں نے میدان کربلا میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول جیسے نواسے حضرت حسین کو تڑپا تڑپا کے مار ڈالا. انہوں نے مارا ہے. پوری تاریخ ہے. میں نے اس لیے نبیوں سے شروع کیا کہ بھائی کیسے کوئی نبی کے نواسے کو جو نبی کو مار سکتا ہے وہ نبی کے خاندان کو مارے، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، ان کی روش ہے. اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں بہت سارے مسلمانوں کا قتل ان لوگوں نے کیا. ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ جنگ جمل میں 10,000 لوگ مارے گئے تھے، جنگ صفین میں 70,000 لوگ مارے گئے، اور آج تک یہ لوگ قتل کر رہے ہیں. جہاں ظاہر ہے اپنی اصلی شکل میں تب بھی مار رہے ہیں، چولا بدلا ہے تب بھی مار رہے ہیں. ایک رپورٹ تازہ بتاؤں، یہودیوں کا ایک اکیلا ملک 75 سال ہو گئے وجود میں آئے ہوئے، 75 سالوں میں اس نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہے. 1,44,000 مسلمانوں کو اس نے مارا ہے. 50 لاکھ مسلمان اس کی دہشت گردی کی وجہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے. صرف 75 سال میں 1,44,000 مسلمانوں کو مار ڈالا بمباری کر کے. اس میں غزہ کے مسلمان بھی شامل ہیں. اور چولا بدل کے جو اندر آیا ہے اس نے 1.5 ملین مسلمانوں کو مارا ہے. 15 لاکھ مسلمانوں کو مار ڈالا. 4 عربی کنٹریز پر قبضہ کر لیا، عراق، لبنان، سیریا، یمن قبضہ کر لیا. اس نے ایک کیا تھا، یہ 4 کر بیٹھے. اس نے 1,44,000 کو مارا تھا، انہوں نے 15 لاکھ مارے ہیں. اور 1.5 کروڑ سے زیادہ مسلمان ان کی دہشت گردی کی وجہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے. یہ اپنی اوریجنل شکل میں بھی ہے اور چولا بدل کے بھی آئے تو کام وہی کر رہے ہیں جس کو قرآن نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ یہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، یہ نبی کے گھرانے کو قتل کرتے ہیں. وہی تاریخ دہرائی گئی ہے سیدنا عمر فاروق کو شہید کر کے، سیدنا عثمان غنی کو شہید کر کے، سیدنا علی کو شہید کر کے، سیدنا حسن کو شہید کر کے، سیدنا حسین کو شہید. آپ ذرا سوچو تو صحیح، یہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے، یہ ہیروز ہیں مسلمانوں کے اسلامی ہسٹری کے. ان کو مارا گیا ہے. کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں کو سامنے سے ہرانے کی دنیا کی کسی بھی قوم میں طاقت نہیں تھی. ان غداروں نے بے وفائی کی ہے اور چولا بدل کے اندر سے آ کر مسلح پہ مارا ہے، شہید کیا ہے. اور جو پوری داستان بتائی جاتی ہے آپ کو کربلا کی، اتنی حقیقت ہے کہ حضرت حسین کو شہید کیا گیا ہے. باقی 3 لاکھ سے زیادہ روایات گڑھی گئی ہیں تاکہ قاتل چھپا لیا جائے. یہ جو داستانیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس کی حیثیت بس چور مچائے شور سے زیادہ کچھ نہیں. آپ ذرا تاریخ تو دیکھیں، کتابیں تو اٹھائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کیوں گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ حکومت چاہتے تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں نہیں نہیں. انہی کے بڑے بھائی سیدنا حسن نے قربانی دی.
امت کو ایک کرنے کے لیے حکومت سونپ دی دوسرے کے ہاتھ میں، انہی کا دوسرا بھائی بغاوت کرے گا، نعوذ باللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ اٹھائیں خوارزمی کی کتاب مقتل الحسین، اس میں لکھتے ہیں کہ سیدنا حسین نے کہا تھا، اے لوگوں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں جو مکہ چھوڑ کے آیا ہوں کوفہ کی طرف، میں کوئی شرارت سوچ کے نہیں آیا ہوں، میں کوئی اپنا بڑپن سوچ کے نہیں آیا ہوں، میں کوئی فسادی بن کے نہیں آیا ہوں، میں کوئی ظلم ڈھانے والا بن کے نہیں آیا ہوں، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِلْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں اپنے دادا کی امت میں اصلاح کی غرض سے اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں آیا ہوں لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے۔ یہ حضرت حسین کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ جہاد کرنے کے لیے گئے تھے، کس کے خلاف؟ وقت کے حاکم کے خلاف۔ ایسے لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جہاد کے ارادے سے نکلے تھے، کیا وہ اسلامک ہسٹری نہیں جانتے تھے کہ جہاد میں جانے کے وقت پوری فیملی نہیں لے جاتے، بال بچوں کو نہیں لے کے جاتے؟ اگر یہ جہاد پہ گئے تھے، حکومت وقت سے ٹکرانے کے لیے گئے تھے، تو صحابہ کرام نے ان کے ساتھ کیوں نہیں دیا، بلکہ صحابہ نے ان کو روکا کیوں؟ کیا صحابہ اتنے بزدل تھے؟ صحابہ تو وہ تھے جو جنگ بدر میں بغیر ہتھیار کے میدان میں آ گئے تھے، وہ نبی کے نواسے کو روکتے کہ تم جہاد نہ کرو؟ سوال ہی نہیں تھا۔ اگر وہ جہاد پہ گئے تھے تو ہمارا ایمان ہے جس کا دادا اتنا بہادر ہو کہ اکیلے مدینے میں حملہ کرنے والوں کو بھگانے کی طاقت رکھتا ہو، جس کا دادا اتنا پہلوان ہو جو جنگ حنین میں اکیلے کہتا ہو انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اکیلا بھی رہوں گا میدان میں تو میں سچ ہوں تو سچ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، آؤ دشمنوں مقابلہ کرنا ہے تو کرو۔ یہ ہمارے نبی کی بہادری، انہی کا جانشین، انہی کے پوتے حضرت حسین اتنے بزدل ہو جائیں گے کہ بعد میں کہیں گے کہ مجھے سرحد پہ بھیج دو جہاد کرنے کے لیے۔ اگر وہ حکومت کے خلاف جہاد کرنے کے لیے گئے تھے تو سرحد کا مطالبہ کیوں کیا؟ اس کا مطلب ایک تمہارا دعویٰ جھوٹ ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے گئے تھے۔ اور اگر جہاد کی نیت سے نکلے تھے حکومت سے ٹکرانے کے لیے، جیسا لوگ آج بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر راستے میں سنی، کیوں اپنا ارادہ بدل لیا کہ نہیں نہیں ہم اب نہیں جائیں گے، کوفہ میں خطرہ ہے، واپس لوٹ چلیں گے؟ آپ کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، ایک بار گھر سے اگر جہاد کی نیت سے کوئی مسلمان نکل گیا، واپس آنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سیدنا حسین کو اچھی طرح سے معلوم تھا، لیکن پھر بھی ارادہ پلٹ لیا، کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ارادہ ہی نہیں تھا جو آپ بتانا چاہ رہے ہو۔ وہ کس ارادے سے نکلے تھے؟ وہ الفاظ یہی ہیں، میں نکلا ہوں اپنے گھر سے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ یہ کوفہ والے بغاوت کرنا چاہتے، میرے نام پہ بغاوت کرنا چاہتے، 12,000 خط 2 بوریوں میں بھر کے آئے ہوئے ہیں، میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں مت کرو بغاوت، میں امت کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتا ہوں، میں اس لیے اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہوں ان کو سمجھانے کے لیے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے نکلے تھے۔ راستے میں جب ان کوفیوں کو پتہ چل گیا، حضرت حسین نے پہلے ہی اپنا ایک ایلچی کوفہ میں بھیج دیا تھا، جن کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں، یہ بھی اہل بیعت میں سے ہیں۔ کوفیوں نے پہلے بیعت کی ان کے اوپر، اور اس کے بعد ان کو قتل کر ڈالا، شہید کر ڈالا، اہل بیعت کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین راستے میں تھے، خبر ملی کہ وہ تو آپ کا ایلچی مارا گیا، کوفیوں نے غداری کر دی، شہید کر دیا۔ حضرت حسین نے جب ارادہ بدلا، ادھر کوفیوں کا پھر سے خط آیا، کہا انک واللہ لست مثل مسلم ابن عقیل، آپ ان کی طرح نہیں ہیں، ان کی فین فالوئنگ اچھی نہیں تھی، اس لیے لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کر کے ان کو مار ڈالا، آپ آئیے، انک لو قدمت الکوفہ لکان الناس اسرع الیک، اگر آپ کوفہ آ گئے تو تاوڑ توڑ لوگ آپ پر بیعت کر لیں گے، آپ آ جائیے۔ بلایا، کیونکہ اصل ٹارگٹ یہی تھے، اصل شکار یہ تھے۔ اور پھر مسلم ابن عقیل کے گھر والے، خاندان والے کہنے لگے واللہ لا نبرح حتی ندرک سعرنا او نذوق ما ذاق اخونا، اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سردار، ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک اپنے بھائی کا بدلہ نہ لے لیں، یا پھر ہمیں وہ چیز مل جائے جو ہمارے بھائی کو ملی، یعنی شہادت۔
جان چلی جائے گی لیکن اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی اصلاح کے لیے، امت کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے آگے بڑھے، اور ان لوگوں نے کربلا میں لے جا کر سب سے پہلا وار کوفیوں نے کیا، اور اسی خیمے میں وار کیا جہاں خط رکھے تھے، کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالحکومت جائیں گے، اب ساری ہماری ہسٹری بتائیں گے، یہ خط دکھائیں گے کہ ہم نے بلایا ہے، بغاوت کی پلاننگ ہماری تھی، ہم وہی سبائی سلسلہ ہے جنہوں نے حسین کے دادا کو قتل کیا، جنہوں نے حسین کے نانا کو قتل کیا، حسین کے بہنوئی کو قتل کیا، سیدنا عثمان کو قتل کیا، ان کے بھائی کو زہر کی دیا، ان کے باپ کو مارا ہے، ہمارا تو پورا سلسلہ پکڑا جائے گا، ہماری غداری پکڑی جائے گی، لہذا جان بچانی ہے تو نبی کے نواسے کو نعوذ باللہ مارنا پڑے گا۔ اور ان لوگوں نے مار دیا، شہید کر دیا۔ باقاعدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، تاریخ الطبری میں لکھا ہوا، اس وقت فرمایا اللہم احکم بیننا و بین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا، اے اللہ کل قیامت کے دن فیصلہ فرمانا اس قوم کے بارے میں اور ہمارے بارے میں جنہوں نے ہمیں خطوط دے کر بلایا کہ مدد کریں گے اور بلا کر ہمیں مار ڈالا ہے، بلا کر ہم کو مارنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں، ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس وقت حضرت حسین نے فرمایا تھا۔ اہل بیت کی گواہی بہت بڑی گواہی ہے۔ حضرت حسین کی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کی ایک بہت پیاری کڑی ہے، وہ بتلاتی ہیں جب وہ شہید کر دیے گئے، جو بچے کچے لوگ تھے کوفہ گئے، انہوں نے جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، ماتم کرتے ہوئے دیکھا، فوراً حضرت حسین کی بیٹی نے کہا تھا انتم قتلتم ابی و جدی و اخی و امی و زوجی وانتم ایتمتمونی صغیرۃ و ایمتمونی کبیرۃ، تم کس منہ سے ماتم کرتے ہو اے کوفیوں، اے غداروں، تم نے ہمارے دادا کو قتل کیا علی کو، تم نے ہمارے باپ حسین کو قتل کیا، تم نے میرے شوہر کو قتل کیا، تم نے ہمارے چچا کو قتل کیا، حضرت حسن کو قتل کیا، اور تم نے ہمارے گھر والوں کو مارا ہے، جب ہم چھوٹے تھے ہمیں یتیم بنا دیا، ہم بڑی ہو گئی تو ہمیں بیوہ بنایا تم لوگوں نے، تم ماتم کر رہے ہو۔ یہ تو اہل بیت کی گواہی ہے۔ العقد الفرید کتاب اٹھائیں دیکھیں حوالہ، الطبقات الکبریٰ امام ابن سعد یہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اہل بیت اور کربلا میں جو تھے عینی گواہ، چشمدید گواہ، زین العابدین علی بن حسین یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں ہم بچ گئے، ہمیں کوفہ لایا گیا، پھر ہمیں گھوڑے پہ ہمیں سوار کیا گیا کہ ہمیں دارالحکومت کیپٹل لے جایا جائے گا، لیکن ان لوگوں نے اتنا رویا، پوری رات کٹ گئی، ہماری سواری نہیں آگے بڑھی۔ جب میں نے کوفیوں کو، غداروں کو روتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا ہؤلاء الذین قتلونا وهم یبکون الآن، انہوں نے ہمیں قتل کیا، ہمارا گھر اجاڑا اور آج رو رہے ہیں۔ یہ تو ماتم کرنے والے ہی مارنے والے، اہل بیت کی گواہی ہے، یہی مارنے والے اپنی جان بچانے کے لیے بس۔ یہ غدار قوم تھی ہے۔ اور آپ دیکھیے محبت، اہل بیت کی محبت کو ریزرو کر رکھا ہے، ہم ہی کرتے ہیں۔ اور محبت جتانے کا انوکھا انداز، دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں جو اس طرح سے محبت جتاتی ہے۔ محبت جتانے کے لیے ان کے ہاں فارمولہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرو اور صحابہ سے تبرہ کرو۔ جب تک صحابہ کے خلاف نہیں بولو گے تب تک محبت کا مزہ ہی نہیں ہے۔ ایسے کون محبت کرتا ہے؟ یہ مارنے والے محبت کرنے والے جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہی غدار ہیں، انہوں نے مارا ہے۔ اور آج تو دنیا کے سامنے جب محققین نے سندوں کو پرکھا، کتابیں لکھی، منہ چرائے بھاگ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں آ کر تقیہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے تو ایسا کیا، ہم نے تو ایسا کیا، ہم نے جو یا ہمارے لوگوں نے جو ابو بکر عمر پر لان تان کرنا شروع کیا وہ ریاکشن میں ہوا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہ حضرت ابو بکر کو گالی دینا عبادت سمجھتے ہیں، یہ حضرت عمر کو، سیدہ عائشہ کو، ان حضرت حفصہ کو گالی دینا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور یہ جو میڈیا پہ کہتے ہیں نہیں یہ ریاکشن میں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو لسٹ میں نے بتائی آپ کو، یوسف علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی،
یحییٰ کو قتل کیا، زکریا کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی، ہمارے نبی پر 2 بار اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیا، یہ پوری وہی خاندان، حضرت عمر کو شہید کیا، حضرت عثمان کو شہید کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، سیدنا حسن کو زہر دیا، سیدنا حسین کو شہید کیا، اہل بیت کو مارا میدان کربلا میں، بچ گئے تھے ابو بکر۔ ان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے؟ ان کی کتابوں میں بحار الانوار میں لکھا ہے، ان کے ہاں ایک دعا ہے، دعاء صنمی قریش، نام یاد رکھیں عربی میں، قریش کے 2 بتوں پر بد دعا کرنے کی دعا۔ جیسے آپ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں نا کسی ظالم قوم کے خلاف، یہ قریش کے 2 بتوں پر بد دعا کرتے ہیں، اور وہ بد دعا کے الفاظ ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ایسے ایسے بد دعا کرنی ہے۔ ان کے 10 عالموں نے تقریباً اس بد دعا کی شرح کی ہے۔ اس کا پہلا جملہ ہے اللہم لعن صنمی قریش وابنتیہا، اے اللہ ابو بکر پر عمر پر لعنت برسا اور ان دونوں کی بیٹیاں حفصہ اور عائشہ پر لعنت برسا، نعوذ باللہ۔ یہ اس بد دعا کا پہلا جملہ ہے۔ اور آگے کیوں لعنت برسا؟ وہ پورے الزامات جو یہ بکتے رہتے ہیں اپنی مجلسوں میں، کیونکہ انہوں نے حق مارا، کیونکہ انہوں نے قرآن کے خلاف کیا، یہ کیا، نبی کی دشمنی کی، سیدہ فاطمہ کے، وہ سارے مغلظات، وہ جو بدتمیزیاں کرتے ہیں صحابہ اور صحابیات کے خلاف، اس میں بیان کر رکھا۔ بد دعا کیوں میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ رد عمل میں نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کا جھوٹا ایک اور پروپیگنڈا ہے کہ بنو امیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبروں سے گالیاں دلوائی، یہ جھوٹ ہے۔ تحقیق آ چکی ہے، محققین علماء کی کتابوں کو پڑھیں، پروپیگنڈا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی داماد رسول کو ممبر رسول سے گالی دے اور پھر کوئی گالی دینے کے لیے پرمیشن جاری کرے، حکم نامہ جاری کرے۔ یہ سب جھوٹی باتیں پھیلائی گئی ہیں اپنی اسی گالیوں کو سند اجازت دینے کے لیے، سند اجازت دینے کے لیے۔ یہ جو بد دعا میں بتایا نا، اس کا ثواب ان لوگوں نے بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص صبح میں ابو بکر عمر اور عائشہ اور حفصہ پہ ایک بار لعنت برسا دی تو شام ہونے تک کچھ بھی گناہ کرے اس کے نام اعمال میں لکھا ہی نہیں جاتا۔ رات میں یہ کام کر دیا تو صبح ہونے تک کچھ بھی گناہ کرے نام اعمال میں گناہ لکھے ہی نہیں جاتے۔ اتنا بڑا ثواب کا کام یہ ظالم سمجھتے اس کو۔ اور ثواب بتاؤں کیا لکھا ہے؟ کہا ایک بار لعنت برسا ہو گئے اگر تو 70,000 نیکیاں ملیں گی، 70,000 گناہ مٹائے جائیں گے، 70,000 درجات بلند ہوں گے، اور 7 کروڑ تمہاری آرزویں تمنائیں پوری کر دی جائیں گی۔ کتنی؟ 7 کروڑ تمنائیں حاجات تمہاری پوری ہو جائیں گی ایک بار لعنت بھیج دو۔ یہ دین ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے کہا اللہ کی قسم اگر ان کی شرارتوں کو دیکھا جائے، اسلام کے تقدسات کو پامال کرنے کی تاریخ دیکھی جائے تو یہودیوں سے زیادہ یہ خطرناک ہے۔ اور رپورٹ بتا رہی ہے کہ انہوں نے 1,44,000 کو مارا، یہ 15 لاکھ کو مارے بیٹھے ہیں۔ یہ آج کی تاریخ، یہ آپ کے اسی دور میں جو آپ جی رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے زیادہ یہ خطرناک ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بحار الانوار ملا باقر مجلسی لکھتا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا ان کے جو 12 امام ہیں سب کے سب اہل سنت کے امام ہیں، ہم اور آپ دل و جان سے ان کی عزت کرتے ہیں، وہ سب خانوادہ رسول ہیں، وہ سب عالم ہیں، فقیہ ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، لیکن جیسے ان کا مرتبہ ہے اسی حساب سے۔ سب سے زیادہ اگر دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے نام پہ جھوٹ بولا گیا ہے تو ان اماموں کے نام پہ جھوٹ بولا گیا، خصوصاً جعفر صادق کے نام پر۔ یہ اپنی ہر بات، اپنی ہر بھڑاس، فلاں امام نے فرمایا، فلاں امام نے فرمایا، فلاں امام نے فرمایا۔ اور آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو حضرت علی کا یہ قول، حضرت علی نے فرمایا، ان کا یہ کوٹیشن، خبردار خبردار، جھوٹ پھیلایا جاتا ان کے نام پر۔ انہی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خانوادہ رسول کے ایک غلام نے ان سے پوچھا ان لی علیک حقا، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، ہمارا آپ پر کچھ حق بنتا ہے؟ بولے ہاں، تو کہا اخبرنی عن هذین الرجلین ابی بکر و عمر، یہ ابو بکر و عمر کے بارے میں کچھ ہمیں بتاؤ، آپ کا کیا موقف ہے؟
کہا کہ انہوں نے جواب دیا کافرانی وکافر من احبہما، یہ دونوں کافر ہیں، ان سے جو محبت کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ اپنی کتابوں میں لکھ رکھا، اور وہ بھی اہل بیت کے اماموں کے نام پر۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ عقیدہ ہی جھوٹ ہے۔ ابو بکر کو یہ کافر کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، ان کا ایک مفسر عیاشی اپنی تفسیر میں کہتا ہے وَلَا تَكُونُ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہا اس میں جس عورت کا تذکرہ آیا ہے یہ حضرت عائشہ مراد ہے، یہ بعد میں بے ایمان ہو گئی تھی، ایمان اپنا چھوڑ دیا تھا۔ کوئی ان کے اوپر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے زنا کا، اور صاف صاف یہ لوگ کہتے ہیں یہ کافرہ تھی۔ اور ایک عربی ذاکر، میں نے ابھی صبح ہی ایک کلپ سنی، عربی ذاکر ہے، عربی میں ان کا عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک شیعہ اور ایک کرسچن کا مناظرہ ہوا۔ کرسچن کہتا ہے کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے بڑے ہیں۔ کیوں؟ کہ بہت ساری وجوہات، بس ایک چیز میں بتاتا ہوں۔ کیا؟ کہ ہمارے نبی نے شادی نہیں کی، اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس کو برداشت کیا۔ تمہارے نبی نے ایک نہیں کئی شادیاں کی، اس حساب سے ہمارا نبی تم سے بڑا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کرسچن کی؟ پھر وہ سامنے والا جو شیعہ شخص تھا، رافضی تھا، کٹر تھا، غالی تھا، وہ کہتا ہے کہتا نہیں ہمارے نبی افضل ہیں۔ دلیل؟ کا دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو ایک لڑکی سے شادی کی تھی، حضرت عائشہ، آگے چل کے کہتا ہے میرے نبی نے ان کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اس گھر سے شیطان نکلتا ہے، اور سچ ہے یہ لوگ اپنی کتابوں میں حضرت عائشہ کو شیطانہ لکھتے ہیں، ام الشرور لکھتے ہیں، برائیوں کی ماں کے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں، زانیہ کہہ کے نعوذ باللہ یہ لوگ لکھتے ہیں۔ کہا میرے نبی نے جو ایک لڑکی سے شادی کر رکھی تھی، ایک رات اس لڑکی کے ساتھ جو میرے نبی کو قدم قدم پہ تکلیف دیتی تھی، جو میرے نبی نے برداشت کیے ہیں، وہ تمہارے نبی نے جو کنوارے پن کی زندگی گزاری ہے ان تمام سے زیادہ مصیبت بھاری ہے، لہذا ہمارا نبی بڑا ہے۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ مالک ابن انس رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں من سب ابا بکر و عمر جلد، جس نے ابو بکر و عمر کو برا بھلا کہا، لعنت برسائے، گالیاں دی، اسے کوڑے مارے جائے۔ اسلامی حکومت ہو تو کوڑے مارے جائے۔ ومن سب عائشہ قتل، اور جو حضرت عائشہ کو برا بھلا کہے، الزام لگائے زنا کا، کفر کا فتویٰ لگائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ سیدہ عائشہ پہ تہمت لگانے والے کو قتل کیا جائے۔ سوال کرنے والے شاگردوں نے پوچھا جناب علی ٹھہریے ٹھہریے، آپ نے کہا ابو بکر عمر کو کوئی لعنت برساتا ہے اسے کوڑے مارے جائیں، حکومت سزا دے، لیکن عائشہ پر اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے، یہ کیوں فرق آپ کر رہے ہیں فتوے میں؟ جواب دیا کیا نہیں سنا؟ قرآن میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جس بندی کے لیے، جس خاتون کے لیے آسمان سے عرش سے 10 آیتیں اتاری ہیں، اس کی طہارت و پاکیزگی کی۔ اگر کوئی شخص زمین پہ بیٹھ کے ان کے خلاف بھونکتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ قرآن کا انکار کر رہا، قرآن کا انکار کرنے والا وہ کافر ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے یہ جو آج تم نے عائشہ پہ الزام لگایا ہے، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم سچ میں مسلمان ہو۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے ایمان اور اسلام کی شرط لگا دی۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ان کے اوپر الزام لگا لے تو وہ قرآن کے خلاف جا رہا، قرآن کی انکار کر رہا، وہ آدمی کافر ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں مرتد ہوگا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ان کے کرتوت ہیں، جس کو شہید نہ کر پائے اس کو نہیں چھوڑا، ابو بکر کو نہیں چھوڑا، ان کی بیٹی حضرت عائشہ کو نہیں چھوڑا۔ اتنی دشمنی بد دعا بنا ڈالی ابو بکر عمر پر لعنت برسانے کی، عائشہ اور حفصہ پر۔ ابو بکر عمر کو کافر کہہ ڈالا، عائشہ کو کافر کہہ ڈالا۔ اور اب آپ میرا ایک تجزیہ سن لیں، میں صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کو کیوں مینشن کیا ہوں، باقی صحابہ کو انہوں نے بخشا نہیں، لیکن میں ان کو مینشن نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اس دنیا میں اس امت میں افضل ہے، نبیوں کے بعد، نبی کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ٹاپ پہ۔ اگر کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے، باقی کو مانے یا نہ مانے، ہم کہیں گے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کافر ہے۔
اور یہ چال ہے دشمنوں کی. میں چال بتا رہا ہوں, اشارہ دے رہا ہوں. چال ہے دشمنوں کی کہ جو ٹاپ پہ ہو پہلے اسی کو ٹارگٹ پہ لو. اگر آپ کامیاب ہو گئے اس کی امیج خراب کرنے میں تو باقی کو بولنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ تمام دشمنان اسلام جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ حضرت ابو بکر کو ٹارگٹ پہ لیتے ہیں, اور جو محدثین کے دشمن ہیں وہ ابو ہریرہ کو ٹارگٹ پہ لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو یہ کتابیں لکھنے والے ائمہ ستہ امام بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کے دشمن ہیں. یعنی جو منکر حدیث ہے وہ امام بخاری کو ٹارگٹ پہ لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ بخاری کو اگر متہم کر دو, اس کو مشکوک کر دو, باقی پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر کو کر دو, باقی پر بولنے کی ضرورت نہیں. ہریرہ پہ کر دو, باقی پر بولنے کی ضرورت نہیں. یہ ان لوگوں کی چال ہوتی ہے, اس لیے ٹاپ والے کو ہمیشہ یہ ٹارگٹ کرتے ہیں. مسلمانوں خبردار ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ. اللہ کی قسم اگر کوئی ابو ہریرہ کے بارے میں زبان کھولے سمجھ لیجئے وہ حدیث کا منکر ہے, آج نہیں تو کل وہ اپنی اس بغاوت کو اور اپنی اس دشمنی کو ظاہر کرے گا حدیث سے. اور اگر کوئی امام بخاری کو ٹارگٹ کر رہا ہے سمجھ لو وہ منکر حدیث ہے, اور اگر کوئی سیدنا ابو بکر کو ٹارگٹ کر رہا ہے باقی صحابہ کو بھی ٹارگٹ کرے تو ہم کہیں گے وہ تو یا تو رافضی ہے یا تو نیم رافضی ہے. میں کھل کے یہ ان لوگوں کو ایکسپوز اس لیے کیا ہوں کیونکہ ہم میں سے جو اپنے آپ کو اہل سنہ کہتے ہیں وہ چاہے جس فرقے سے رکھتے ہوں, اپنے آپ کو گنتے ہوں, بڑی بدنصیبی کی بات ہے ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کہہ دیا تو کیا ہوا, یہ جانتے ہی نہیں ہے. آپ ایک پہچان جان لو, صحابہ کے خلاف چاہے ابو بکر صدیق ہو یا آخری صحابی سن 110 ہجری میں وفات پانے والے وہ ہو, کسی ایک کے خلاف بھی اگر کسی نے زبان کھولی آپ ترنت اپنی آنکھ اور کان کو بند کر لیجئے, بائے بائے ٹاٹا, میں تمہیں نہیں سنوں گا, تم دشمن ہو, تم یا تو رافضی ہو, تم یا تو رافضیوں کے لیے راستہ ہموار کرنے والے ہو, تم تو سنی صحیح العقیدہ مسلمان نہیں ہو. یہ اپنا عقیدہ بنائیے اور بچیے ان رافضیوں کی تقریروں اور بیانات کو سننے سے, اور بچیے ان نیم رافضیوں چھپے ہوئے صحابہ کے دشمنوں سے. صحابہ کا ڈیفنس کیوں ضروری ہے یہ بھی ایک ٹاپک ہے. یہی ہم نہیں جانتے کیا بھائی کیا فرق ہے, کسی صحابی کو کوئی بول رہا تو ہمارا کیا ہو جائے, ہمارا قرآن ہماری حدیث سیف ہے, یہ الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ کبھی اور. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے, آپ کی آل اولاد اہل بیت تمام مسلمانوں سے صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. رب العالمین ہمیں اعتدال کے ساتھ وسطیت کے ساتھ دین حنیف پر صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے, آمین. یا الہ العالمین تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کے نور ہیں, ہمارے دین کے ہیرو ہیں, ہمارے دین کے وارث محافظ ہیں, ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. رب العالمین ہماری زبان میں وہ تاثیر دے کہ اگر کسی کے دل میں کسی بھی صحابی کے خلاف بغض ہے, عداوت ہے, تو عداوت و بغض نکل جائے, یا کم از کم تحقیق کرنے کی کوشش کرے, اتنا ہی سوچ لے کہ انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے. اگر ان کی کچھ غلطی ہے بھی تو اللہ نے پہلے ان کو معاف کر رکھا ہے, ہمارا کیا بننے والا سوائے نقصان کے, کچھ نہیں ہونے والا. یہی سمجھ عطا فرما دے, ایک بیسک سی چیز تاکہ اس دلدل سے نکل چکے. ورنہ خلافت و ملوکیت نامی کتاب ہو یا پھر 72 صحیح الاسانید کے نام پر واقع کربلا کی ریسرچ پیپر ہو, یا پھر اسحاق جھالوی صاحب کی جھالو والی کتابیں ہوں, ان کے بیانات ہوں, یا پھر رافضیوں کی کلپس ہوں, ان کے مجالس ہوں, یہ پوری طاقت سے ہمارے آپ کے دیوبندی اہل حدیث بریلوی اہل سنت کے نوجوانوں کو ہائی جیک کرنے کے لیے پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں. مسلمانوں ہوش میں آؤ, اپنے علماء کی قدر کرو اور صحابہ کی قدر کرو, صحابہ کی قدر کرو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے, آمین.